بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات اور سامعین، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے اہم شخص کی ملاقات کروا رہے ہیں جس کی آواز مدینہ سے لے کے پاکستان کی تمام مذہبی مساجد اور صدر ایوان تک پھیلی ہوئی ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں قاری سید صداقت علی صاحب کا، جو کہ پاکستان کی ایک پرائیڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے جو فضیلت ان کو بخشی ہے وہ کرت میں آپ کے لیے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ قرآن نہیں بھی سمجھتے، ایک اچھے قاری کی آواز سے سن کر ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. قاری صداقت ایک مشہور و معروف پاکستانی قاری ہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ایجپٹ کے قاری باسط کے یہ شاگرد ہیں. ان کو دعوت دی تھی میں نے. میرا نام ڈاکٹر آصف ریاض قدیر ہے، اور ہم نے قائد اعظم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ان کو قائد اعظم لائبریری میں دعوت دی تھی، جہاں انہوں نے تلاوت قرآن کرنے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو یہاں ہیوسٹن میں آ کے مساجد کے اندر قرآنک تعلیم دینے کے لیے قاری بنانا چاہیے ان بچوں کے لیے جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی قرت میں ان کی کمزوری ہے. میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایک ورکشاپ کریں، اور قاری صاحب نے یہ دعوت قبول کی، اور ان کو ملانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے کونسل جنرل ہیوسٹن آفتاب چودھری کا ہے، جو انہوں نے ان کی ہمارے سے ملاقات کرائی. تو آئیے ان سے ملتے ہیں قاری صاحب سے. قاری سید صداقت علی صاحب. قاری صاحب شکریہ، بہت بہت بڑی مہربانی. الحمدللہ کہ آپ ہیوسٹن تشریف لائے. آپ نے آ کے یہاں کتنی مسجدوں میں جا کے اپنا قرت کی اور بچوں کو پڑھایا. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو اس قسم کی سوچ کی کیا ضرورت تھی اس عمر میں، حالانکہ آپ 55 سال ہو گئے ہیں آپ کو، کہ آپ پاکستان کے اندر پیغام پاکستان، قرآن اور پیغام پاکستان، امن پاکستان اور بہت چیزوں پہ آپ نے کام کیا ہے. یہاں تک کہ آپ نے کئی کمپٹیشن بھی جیتے ہوئے ہیں قرت میں. لیکن آپ کی آمد، لوگ آپ سے ایک دن لینے کے لیے منتظر رہتے ہیں. آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں 2 ہفتے وقف کیے ہیں دین کی خاطر، وہ بھی ہیوسٹن میں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خواہش اور یہ آپ کے دل میں کب آیا کہ میں یہ کام امریکہ میں کروں؟ ناظرین سامعین، گزارش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹور کے لیے اور اس ورکشاپ کے لیے خاص طور پر پاکستان سے بلایا. جب میری لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان کے اندر ایک روشنی دیکھی، ایک تڑپ دیکھی، ایک میکانزم دیکھا ان کے اندر کہ یہ قرآن کے ساتھ کھنچے چلے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میں اب کچھ آخرت کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا جی کہ اس سفر کا لنک اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو قائد اعظم فاؤنڈیشن تو پلیٹ فارم پر تو آپ کام کر ہی رہے ہیں، چیئرمین ہیں اس کے، اور قرآن کا، قائد اعظم کا، پیغام پاکستان کا، رمضان کا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر آپ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ بھی جڑ جائیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کا پورا ایک پینل پورا ہو گیا آپ کا. تو ان کو یہ بات بڑی پسند آئی، کہتے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور مجھے یہ اپیل کر رہی ہے بات. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے قرآن پاک پڑھائے پاکستان کے اندر، اور 60-70% سے زیادہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر القرآن کے حوالے سے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر تشریف لائیں تو ایک ہوتا ہے ٹی وی پر کسی کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھ کر اس سے تعلیم حاصل کرنا.
بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھ کے جو سیکھ سکتے ہیں آدمی، وہ آن لائن نہیں سیکھ سکتے، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے. کسی حد تک وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، مگر 100% اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ استاد کی موجودگی میں سیکھے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ڈاکٹر صاحب کے حکم پر پھر میں نے 2 ہفتے نکالے. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں انٹرنیشنل ٹورز پہ جاتا ہوں اور ایک دن ایک ملک کے اندر میں ڈاکٹر صاحب گزارتا ہوں. جی. اور کہیں پر 2 دن اور کہیں پر 3 دن. امریکہ میں میکسیمم 4 یا 5 روز کے لیے میں آتا ہوں مختلف اسٹیٹس کے اندر، اور پھر آگے نکل جاتا ہوں. اور یہ واقعی ٹھیک ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے یہاں پر آنا آسان کام نہیں تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کی چاہت، ان کی محبت اور ان کا اس مشن کے ساتھ جڑنا اور وابستہ ہونا، اس کا تقاضا تھا کہ میں ان کی خواہش کو پورا کرتا. اور الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں اور اس کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں، اس کے نتائج الحمدللہ. اور لوگوں نے جس محبت سے ویلکم کیا ہے مختلف اسلامک سینٹرز کے اندر، اور لوگوں نے جس طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے، اور جتنا اچھا اس کا رزلٹ سامنے آیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں خود امیزنگ ہے میرے لیے یہ. اور جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بچے فالو اپ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں 2 طریقے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے. ایک تو مرتل ہے اور ایک مجود ہے. ہمارے یہاں عرب کے اندر، ہمارے انڈو پاک کے اندر 3 طریقے ہیں. حدر ہے، ترتیل ہے اور تدویر ہے. حدر تیز طریقہ ہے پڑھنے کا، اور تدویر جو ہے وہ درمیانی سپیڈ ہے اس کی، اور ترتیل جو ہے جیسے میں تلاوت کرتا ہوں اس کو ترتیل کہتے ہیں. مگر عرب کے اندر 2 اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں، یا مرتل ہے اور یا مجود ہے. اور یہاں پر زیادہ جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ مرتل ہو رہا ہے کہ لوگ سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اور ایک ہی انداز ہے پڑھنے کا، اس میں اندر کوئی ردم نہیں ہے، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور مشکل بھی ہے کام کرنا، کیونکہ بچے اس سے سسٹم سے مانوس ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ ہم نے ایک کوشش کی ہے مختلف سینٹرز کے اندر، اور بچوں نے اس کو فالو اپ کیا ہے، اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ نکل رہا ہے الحمدللہ. قاری سراج صاحب، آپ نے مسجد الفاروق میں، بلال مسجد میں، کئی مسجدوں میں جمعے، یہاں تک کہ قدیم مسجد جو محمد علی نے بنائی تھی 1950s میں، ان سب پہ جا کے آپ نے تلاوت کی ہے. آپ ہمیں سامعین کو بتائیں کہ آپ وہاں آپ نے تاثر بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کا انٹریکشن ہوا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ نے اتنی محنت جو کی ہے ان بچوں پہ، اس کا کیا رزلٹ ہے. رزلٹ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو جو اتنی کالز آ رہی ہیں مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ فیڈ بیک آپ کو آ رہا ہے. جی. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریولوشن میں محسوس کر رہا ہوں ہیوسٹن کے اندر. تمام اسلامک سینٹرز، ان کی خواہش ہے کہ ان کو ٹائم دیا جائے، مگر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم جب پلان بنے گا تو پھر مختلف سینٹرز کے اندر 1-2 دن جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو اس کا رسپانس تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آ رہا ہے. بچے بھی مجھے مشکل لگ رہا تھا کہ شاید بچے فالو نہ کر سکیں گے، مگر الحمدللہ ان 2 ہفتوں کی محنت کے بعد بچوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ انداز کو پک اپ کر رہے ہیں. جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طریقے سے وہ اوپر بھی جا رہے ہیں، آواز کو بھی وہ دائیں بائیں جو ہے موو کر رہے ہیں، مختلف مقامات کو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بیداری تو آئی ہے الحمدللہ. اور اگر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اسی طریقے سے تو پھر انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج اس کے اندر نکلیں گے انشاءاللہ. قاری صاحب، آپ نے یہاں اسلامک ایسوسیشن گریٹر ہیوسٹن کی لیڈرشپ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ لنچ بھی کیا، ان کے صدر عمران صاحب سے آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے آپ کو ہیوسٹن کی 100 مسجدیں ہیں، 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں ہیوسٹن میں، ان میں کئی مسجدوں میں دعوت بھی. تو آپ کی جو ملاقات ہوئی لیڈرشپ سے یہاں، اس کے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ ملاقات الحمدللہ بہت اچھی تھی. آپ بھی اس میں تشریف فرما تھے، ان کی پوری تنظیم اس میں موجود تھی. اور عمران غازی صاحب کا تعلق ناظرین بنگلہ دیش سے ہے، اور بہت کمیٹڈ ہیں، دین کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بلکہ میں سمجھوں کہ سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ہیوسٹن کے اندر، جو کہ جن کے ساتھ تقریباً
100 سے زیادہ اسلامک سینٹر جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ آپ کے ساتھ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئیں ہم ورکشاپ جو ہے اس کا دائرہ مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ہم نے ایک پلان کیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ڈسکس کیا ہے اس کو کہ رمضان المبارک کے اندر مختلف اسلامک سینٹر سے ایک نامینیشن لی جائے وہاں سے, اور ان کو اکٹھا کر کے کوئی 100-150 کے قریب 150 کے قریب قراء کو, بچوں کو, تاکہ اس ذوق کو بڑھایا جائے. جب تک اس کسی بھی پروفیشن کی یا کسی بھی چیز کی جو ہے وہ اس کو پروموٹ نہ کیا جائے وہ شعبہ آگے بڑھتا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے مواقع, ایسے جو ہیں وہ ارینجمنٹس, ایسے ایونٹس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں میں ذوق ڈیولپ ہو سکے. تو کمپٹیشن کا ایک اہتمام کرنے کا سوچ رہے ہیں رمضان میں کہ اس میں ایک کوالیفائنگ راؤنڈ کیا جائے, ایک دن اگلے دن اس کا سیمی فائنل کیا جائے, پھر اس کا فائنل کیا جائے. تو اس طریقے سے اس کو سوچ رہے ہیں. یقیناً ایسا کرنے سے یقیناً ایک بچوں کو اپریسیشن بھی ملے گی, ان کو ریزنیبل پرائزز دیے جائیں, ان کو ٹوکن آف اپریسیشن دی جائے تاکہ بچوں کے اندر یہ ذوق ڈیولپ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلا کمپٹیشن BNR سینٹر لاہور میں اٹینڈ کیا 2016 کے اندر, تو نہیں 2011 کے اندر, تو مجھے الحمدللہ گولڈ میڈل ملا. اس سے بڑی افسوس افزائی. اس کے بعد پھر بے شمار کمپٹیشن ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے سے کپ ملتے تھے ڈاکٹر صاحب اس کے اندر, اور ہم وہ کپ لے کر چھلانگیں مارتے آتے تھے کہ بہت بڑا قلعہ فتح کر لیے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس مقام پر بیٹھے ہیں اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان جب شیخ عبدالباسط تشریف لائے ہیں 66 میں, وہ ان کو میں نے سنا تو وہ میرے آئیڈیل بن گئے, اور اسی انداز کو میں نے اپنایا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ فائنلی میری ان سے ملاقات سینٹ لوئس مزوری میں ہو گئی 85 کے اندر. پھر مجھے انہوں نے سنا بھی, حوصلہ افزائی بھی کی, مجھے پھر ایجپٹ بھی بلایا انہوں نے. پھر 3 سال 85 سے لے کر 88 تک ان کے ساتھ انٹریکشن میرا رہا, ان سے چیزیں سیکھتے رہے. اور پھر 87 میں ایک عجیب حادثہ ہو گیا کہ ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب وہ وہاں سے ایک فنکشن سے ہو کر آ رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اور جو ونڈ شیلڈ ہے وہ ٹوٹی, اور شیشہ جو ہے ان کی آنکھ میں لگ گیا, اور ایک ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. مجھے ان کے بیٹے حشام نے کال کیا کہ شیخ اس طرح ہوا ہے تو آپ کو یاد کر رہے ہیں, والد صاحب تو آئے. میں گیا وہاں پر, وہاں جا کے میں ملا تو ڈاکٹر صاحب واقعی شیخ صاحب بڑے پریشان تھے. تو ڈاکٹر سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس علاج نہیں ہے, سنا ہے کہ امریکہ میں شاید اس کا علاج ہے. تو میں نے ان سے تمام پیپرز لیے, اور پیپرز لے کر ہمارے پاکستانی دوست تھے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر شوق یوسف خان, وہ آج کل اتفاق ہاسپٹل لاہور میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل میں پیپرز دکھائے. تو اس وقت کے ڈاکٹر سٹارک ایک بہت بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے, سرجن بھی تھے, ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ بلائیں شیخ صاحب کو, ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. پھر 87 میں ان کو میں نے بلایا, ان کا بیٹا حشام بھی ساتھ آیا. 1 ماہ وہ میرے پاس ٹھہرے امریکہ کے. ان دنوں میں امریکہ میں رہتا تھا, تو ورجینیا کے اندر. تو وہ تشریف لائے تو ان کی آنکھ آپریشن ہوا, الحمدللہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ہم نے امریکہ کا ٹور بھی کیا مختلف جگہوں میں. اور 88 میں پھر وہ جانبر نہ ہو سکے چونکہ وہ ڈائبٹک تھے, شوگر کے پیشنٹ تھے. تو اس کے بعد پھر ان کی طبیعت خراب. دیکھیں استاد اور شاگرد کا ایک لمبا سفر رہا ہے. قاری پاس صاحب کو دنیا کا ہر شخص جانتا ہے. جب کرت کی بات آتی ہے تو پہلا نام باسی صاحب کا آتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں, اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نہ ہی کہ آپ شاگرد تھے, آپ نے استاد کی خدمت میں بھی پورا ساتھ دیا. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے محمد علی کا نام لیے بغیر باکسنگ مکمل نہیں ہوتی. جی اسی طرح قرات کے میدان میں اگر شیخ عبدالباسط کا نام نہ لیا جائے تو ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ان کو کہتے ہیں کہ صوت الملائکی عرب میں کہا جاتا ہے, وہ صوت الملائکی, وہ
آواز تھی ان کی. انہوں نے اس زمانے میں اس فن کو لے کے آگے گئے ہیں جب بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے. شیخ رفت, شیخ صدیق المنشاوی, شیخ مصطفیٰ اسماعیل, محمود علی البنا, بڑے بڑے نام تھے. اس دور میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اور دیکھیے ابتدا ان کی کیسے ہوئی. مسجد سیدہ زینب کے اندر ایک محفل تھی قرآن پاک کی, مختلف قرآن پڑھنا تھا. تو یہ ایک سعید کا علاقہ ہے مصر کا, اور ارمنت اس میں ایک گاؤں ہے جہاں کے یہ رہنے والے, وہیں سے پڑھے تھے. تو ان کے والد ان کو لے کے وہاں پر آئے قرآن کو سننے کے لیے. اور ابھی مین محفل جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے کبھی وہ بچہ پڑھ رہا ہے, کبھی کوئی وہ بچہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ والد صاحب نے کہا کہ میرا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کو بھی 5 منٹ دے دیں. جی ان کا ٹھیک ہے, باقی پڑھنے تمہیں پڑھ لو. ڈاکٹر صاحب وہ 5 منٹ کیا دیے کہ ایسا انقلاب برپا کر دیا انہوں نے اس محفل کے اندر کہ پھر پبلک نے کسی اور کو سنا ہی نہیں. دیکھیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. پھر جنگل کی آگ کی طرح ان کی شہرت جو ہے وہ پورے عالم عرب میں پھیلی. جی پھر ایسا دور آیا کہ وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ ان کو بلا کے سنا کرتے تھے. شاہ فیصل کے مقبول ترین محبوب ترین قاری تھے. مسجد نبوی کے اندر بھی انہوں نے تلاوت کی, حرم شریف کے اندر بھی انہوں نے تلاوت کی. تو پھر یہ کہ دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی اور وہ اوپر تھے. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو ان کو میسر نہیں تھی, جو ان کو موجود ان کو ملی نہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. پوری دنیا ان کے قدموں میں نشاور کرتی. عجیب و غریب ہے. ان کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ جو لوگ قرآن کے ترجمہ نہیں سمجھتے جب ان کی قرأت سنتے تھے ان کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. جمال عبد الناصر پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے. وہ رشیا کے ٹور پر گئے. اس وقت خروشیف کا زمانہ تھا, خروشیف کا. تو وہ اپنے ساتھ شیخ البصرہ کو لے گئے, ان کو ملے, تعارف کرایا کہ یہ ہمارے قرآن ریسائٹر ہیں, بہت زبردست پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم, اہلاً وسہلاً, استقبال کرتے ہیں. ہم تو مسلمان نہیں ہیں, بہرحال چونکہ آپ کی اللہ کی کتاب یہ پڑھنے والے تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تو جمال عبد السلام نے کہا کہ شیخ عبدالباسط اقرا تھوڑا سا سنا دیں. جب قرآن سنایا تو جب اپنے کلائمیکس پر پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خروشیف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو جب تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ واٹ ہیپن, کیا ہوا ہے؟ کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. جمال عبد الناصر نے کہا کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کلام تمہارے کانوں کے ذریعے تمہارے دل پر پہنچا ہے, اور اس نے یہ کیفیت جو ہے آپ کے اندر پیدا کر دی ہے, اور یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے, اس کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں کہ استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہے. استاد اور شاگرد کا تعلق وہی ہے جو ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. جب تک کوئی شاگرد ماں باپ کا مؤدب نہیں ہوگا, استاد کا مؤدب نہیں ہوگا, وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا. یہ میرا ایمان ہے. میں نے جن اساتذہ سے ڈاکٹر صاحب پڑھا ہے, مجھے یاد ہے کہ اگر میرے استاد بائسیکل پر جا رہے ہیں اور میں کار کے اندر جا رہا ہوں تو میرے اندر جرت نہیں کہ میں ان کو اوورٹیک کر جاؤں. قاری باسط صاحب, آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو قاری باسط جیسا استاد ملا. ہر ایک کو تو نہیں ملتا. دیکھیں آپ 55 سال سے قرأت کر رہے ہیں اور آپ کا سٹائل اور قاری باسط کا سٹائل ایک جیسا ہے, بالکل وہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضیلت جو آپ کو دی اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ ان کے شاگرد بنے اور آپ نے ان کی خدمت کی اور بے تحاشا خدمت کی. 2 چیزیں میں اور مینشن کرنا چاہتا ہوں اسی استاد شاگرد کے ایک رشتے کے حوالے سے. جب وہ یہاں پر تھے نا
تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ناشتہ کر رہے تھے ہم. جی. یہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں بڑی بڑی مہنگی باتیں ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ایمان افروز باتیں ہیں. بھائی قاری صاحب یہ آپ کو بتاؤں کہ اس چینل کا نام ہے انکہی ٹی وی. ایسی باتیں جو کسی نے پہلے سنی نہیں ہے. تو آپ میری چینل کی جو باتیں کر رہے ہیں بھائی نہیں وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ. اچھا ہم ناشتہ کر رہے تھے ورجینیا کے اندر. جی جی. جب شیخ صاحب کو بلایا علاج کے لیے تو صبح کہتے ہیں کہ شیخ صداقت واللہ یہ کارن فلیکس امریکانی لذیذ جدن جدن. لذیذ جدن جدن کہ بہت لذیذ ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں مصر میں مگر ان کا یہ ذائقہ نہیں ہے تو یہ بہت لذیذ ہے. تو میں نے سوچا میں نے شیخ صاحب کو بڑے پسند آئے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میرے بڑے بھائی وہ امریکن ایمبیسی میں فرسٹ سیکریٹری تھے. وہ یو ایس ایڈ میں کام کرتے تھے. جی. ان کو 35 ایئرس سرو کیا ہے ایز اے امریکن ڈپلومیٹ. تو میں نے کیا کیا میں نے کہا ان کو پسند ہے. جب تک وہ حیات رہے کارن فلیکس کی سپلائی میں نے امریکہ سے ختم نہیں ہونے دی. یہاں سے میں وہ ڈبہ لیتا کو 12 یا 24 والا بڑا پیکٹ کارن فلیکس کا. اور اس پر میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایڈریس لکھتا بھائی کا کائرو کا. تو ان کا پہنچ جاتا اس میں وہ ڈبہ وہاں پر پہنچ جاتا. جیسے وہاں پر پہنچا بھائی جو ہے وہ ہے شام کو ان کے بیٹے کو کال کرتے ہوئے آ کے لے جاتے. کوئی خدمت کرے استاد کی تو پھر آپ نے یہ خدمت کی. جب میں 88 میں پاکستان موو ہو گیا امریکہ سے بچوں کو لے کر تو سب سے پہلے میں نے اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضری دی مصر میں. جی. ان کے پاس کیا میں میرے 2 بچیاں اور ایک بیٹا تینوں بچے ساتھ تھے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ضیافت کا بڑا پرتکلف جو ہے وہ انتظام کیا اور اچانک اٹھے اور کمرے سے جا کر ایک جبہ اور ایک ٹربن اپنی جو لال وال ٹوپی ہوتی ہے وہ لا کر میرے سر پر رکھ دی اور مجھے پہنا دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد میرا خلیفہ جو ہے وہ شیخ صداقت ہوگا. کمال کی بات. بہت خوب. اتنا بڑا اعزاز. اور وہ بھی قاری باسط کے ساتھ. اس کے 2 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ ان کو جنت. اچھا وہ ان کی ٹوپی میں نے آج تک دوبارہ پہنی نہیں ہے. جی. میں اس کو دیکھتا ہوں اس کو چومتا ہوں. بڑی ایموشنل. یہ ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ. یہ رشتہ ہے. جب آپ اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں اور آپ اس رشتے کا ادب اس حد تک کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے پیچھے ہوتی ہے. آپ آگے ہوتے ہیں. بہت خوب. قاری صاحب یہ بتائیں آپ یہاں ہیوسٹن میں آپ نے اخبار نویسوں سے بات کی, آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ یہاں کے 2 ریڈیو اسٹیشن پہ گئے, ان سے گفتگو کی اور آپ کی ساری باتوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گفتگو قرآن, پیغام پاکستان, امن اور اتحاد کی بات کی ہے. یہ باتیں جو آپ کرتے آئے ہیں ان صحافیوں سے اور ریڈیو سے اور اس کو آپ لنک کرتے ہیں پاکستان کے بننے سے کہ پاکستان جب بنا وہ رات 27ویں کی رات تھی. یہ ملک اسلامی نظریے کے مطابق بنا, قائد اعظم نے بنایا. آپ کا پیغام پاکستان, قرآن, یکجہتی, امن, یہ سب چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور اس پہ آپ کا ایمان ہے. اس کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس میں کیا قوت ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میری پیدائش پاکستان کی ہے. جی. اور پاکستان کی پیدائش ہونے کی وجہ سے پاکستان ہمارے خون کے اندر رچا بسا ہوا ہے. جی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. جی. پاکستان بنانے کے لیے علامہ کا خواب اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹرگل اور لوگوں کا ان کی آواز پر آنکھیں بند کر لبیک کہنا. ہاں جی. وہ زمانہ کہ جب یہ اسٹرگل جاری تھی تو لوگ
قائد کی باتیں سننے کے لیے جلسوں میں جایا کرتے تھے جی. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ وہ تمہیں پتہ ہے کی کہندا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. جی جی اس کی باتیں وہ تو انگلش بولتا ہے جی اور ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا ہے. جی. تمہیں پتہ چلتا ہے؟ جی. کہتا ہے پتہ چلے نہ چلے پر بات وہ حق کی کرتا ہے. سچ بات کرتا ہے. یہ گڈ ول تھی. جو بھی کہتا ہے سچ بات. جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. جی. اس میں دوگلی بات کوئی نہیں ہے. کیا بات. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. کرزمیٹک لیڈر تھے ماشاء اللہ. ایسے لیڈر تھے اور ان کی قیادت میں جب یہ موومنٹ چلی ہے جی تو لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ تو بہت لوگوں نے جانیں دی ہیں پاکستان میں. خون کی ندیاں بہیں جی وہاں پر. میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاکستان کے سالار اعظم نے اوورسیز کنونشن کے اندر یہ بات کہی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے, کہ بچوں کو پاکستان کی کہانی ضرور سنانا. یہ اتنی زبردست بات انہوں نے کہی, کوئی سے اتفاق کرے یا نہ کرے, میں بحیثیت پاکستانی میں کہتا ہوں کو بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو پاکستانی ہسٹری کا معلوم ہونا چاہیے. ان کو یہ کہانیاں سنانی چاہیے کہ پاکستان کیسے بنا, لوگوں نے جانوں کے نذرانے کیسے دیے, لوگوں کی گردنیں کیسے کٹیں, ان کا قتل عام کیسے ہوا, وہ پاکستان کیسے پہنچے. یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہم بتائیں گے تو ہم مجرم ہیں, اس حوالے سے ہم قصوروار ہیں, ہم دیندار ہیں. ہمیں بچوں کو یہ کہانی سنانی چاہیے. جب پاکستان ڈاکٹر صاحب بن گیا, جی جی, اس کے بعد دشمن پاکستان کے پیچھے پیچھے رہا. جی دشمن نے پاکستان کو نہیں چھوڑا. جی وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوششیں کرتا رہا کہ ان کو پھلنے پھولنے نہیں دینا. جی. الحمدللہ پاکستانیوں نے محنت کی, ترقی کی, آگے بڑھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر باہر سے وار تو نہیں ہو سکتا, اندر سے وار کریں. پھر اندر انہوں نے پیسہ جنریٹ کر کے اندر پہنچایا, جی. لوگوں کو خریدا, جی جی, اور طرح طرح کے وہاں پر سوئسائڈ بامبنگ شروع ہو گئی. جی جی, لوگوں کو انہوں نے خرید کر یہ قتل و غارت شروع کروا دی. ایکسٹریمزم شروع ہو گیا, لا لیسنس شروع ہو گئی, دہشت گردی کی لعنت آ گئی. اس دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے ہمارے افواج پاکستان کے 80,000 سے زیادہ نوجوان شہید ہو گئے. نہ ان ظالموں نے یہ دیکھا کہ یہ مسجد ہے, نہ دیکھا کہ یہ بارگاہ ہے, امام بارگاہ ہے, نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جنازہ ہے. ہر جگہ انہوں نے تہس نہس پھیر دیا. اس وقت پھر علماء نے مل کر جی اس چیز کو سوچا جی جی, کہ اس کا حل نکالیں کہ یہ جو لوگ اس طرح ظلم کر رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو ماریں گے, قتل و غارت کریں گے تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. ہاؤ دے وٹ کائنڈ آف مسلم دے آر, وہ کیسے مسلم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو پھر ان تمام مفتیان حضرت کرام نے, علماء نے, انٹلیکچوئلز نے مل کر اس پر سوچ بچار کی کہ قرآن و حدیث ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے جب اس کا حل تلاش کیا تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن ایسے لوگوں کو در اسلام سے خارج کرتا ہے. جی. ان کا نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے, نہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس نیریٹو کا نام, اس فتوے کا نام, اس بیانیہ کا نام پیغام پاکستان رکھا گیا. اس پیغام پاکستان کو, اس نیریٹو کو سب سے پہلے شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب اور ڈاکٹر شوقی اللہ مفتی اعظم مصر, انہوں نے سب سے پہلے اس کو انڈوز کیا. اور اس کے بعد پھر اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا شرف مجھے حاصل ہے. جی کہ میں پوری دنیا میں لے کے گیا, امریکہ کے ایوانوں میں لے کے گیا. یہاں کے کانگریس مین بریٹ شرما سے ملاقات ہوئی, یہاں کے کانگریس مین
ایڈورڈ رائس سے ملاقات ہوئی, ان سب لوگ سے میں ملا. آ کے پوری دنیا میں گیا ہوں, پوری دنیا کا کونا چھوڑا نہیں ہے جہاں پر میں نہیں گیا اور اس پیغام پاکستان کو لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے پیغام پاکستان کا, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, اس کا چوری دامن کا ساتھ ہے. قرآن, پیغام پاکستان, رمضان, لیلۃ القدر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہمیں پاکستان ملا, لیلۃ القدر کو ملا, نزول قرآن کی رات کو ملا, جمعۃ الوداع کو ملا, ہاں جی, اور یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس کو پرچار کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے. اور یہ ایک ایسا نیک کام ہے کہ بینگ پاکستانی, ہر پاکستانی کا فرض ہے, جو ملک میں ہے یا سے ملک کے باہر ہے. خاص طور پر امریکہ کے اندر جو ہمارے لوگ بس رہے ہیں, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف ملک کی معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, بلکہ اپنے قول و فعل سے کہ ملک کی عزت کا باعث بھی بن رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس میں اسلام پر داغ لگے اور ہمارے ملک پر داغ لگے. ہمارا ہر وہ کام ہونا چاہیے جس سے ملک اور اسلام, ہمارا دین جو ہے, اس کی عزت افزائی ہو اور اس کا نام بلند ہو, اور لوگ آپ ایگزامپل بنیں اور مثال بنیں. لوگ کہیں کہ آفرین ہے اس شخص کے اوپر, دیکھو کیسا مسلمان ہے اور یہ مثالی مسلمان ہے, اس کا لین دین, بیٹھنا اٹھنا, برتاؤ کیا خوبصورت ہے, اور لوگ آپ کی تقلید کریں. بہت خوب. دیکھیں یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا اڈاپٹیڈ لینڈ ہے, اور لیکن ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہمارا مدر لینڈ جو ہے وہ پاکستان ہے. میں اس لیے بارہا کہتا ہوں کہ وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں, زمین پاک تجھے آسماں سمجھتے ہیں. ہمارا تعلق جو ہے پاکستان سے وہ مدر لینڈ کے ساتھ ہے, لیکن اسلام کی روح سے ہمارا تعلق مسلمانوں سے ہے, حرم سے ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے ڈاکٹر صاحب, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, اس کا ترجمہ ہے جی, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ایسا چراغ ہے جو قائد اعظم نے جلایا ہے, اور حضور کے حکم پر جلایا ہے, حضور کے حکم پر جلایا ہے. اور یہ ملک جو بنا ہے یہ نہ ختم ہونے کے لیے بنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت سے ختم نہیں کر سکتی. بے شک. ویسے مسلمان ہونے سے بندے کا خدا سے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. خدا جس کو ہدایت دے دے راہ راست کی ہوتا ہے. تعلیم کا اس میں بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. ایجوکیشن سے لوگ اچھے کام کرنے میں, اور جو اسلام کے پرنسپل ہیں ان پہ چلنے سے بہت سی جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے, بالکل کوڈ آف لائف, اور کوڈ آف لائی ہے. اور کسی کو صحیح چلنے کے لیے اپنے دل سے, دماغ سے اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہیے, تاکہ ان کے دل میں نور ہو, اور تاکہ ان کے اعمال ایسے ہوں جس سے جو شان شان ہوں ایک مسلمان. ڈاکٹر صاحب ایکسٹریمزم کی بات کر رہے تھے. ایکسٹریمزم کس مذہب میں نہیں ہے؟ بٹ ایکسٹریمزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چند لوگ, دیکھیں اسلام تو ایک دین فطرت ہے جی, دیکھیں سلامتی کا ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم, آگے سے جواب ہے وعلیکم السلام. دونوں ایک دوسرے کو سلامتی بھیج رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, شانتی کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو کہ اسلام سے ہٹ کے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام خراب ہو گیا. صحیح کہتے ہیں, اسلام اپنی جگہ قائم ہے, اس کا انڈیویجول ایکشن غلط ہے. جی, وہ غلط ہے. اسلام پر تو نہیں آپ لگا سکتے کوئی قدم. محنت کرنی چاہیے لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے, نور دکھانے کے لیے. یہ کام جاری رہنا چاہیے ایجوکیشن کے ذریعے, بہت طریقوں کے ساتھ. قاری صاحب ایک بات ہے, آپ قاری ہیں, 55 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو یہ شوق کیسے آیا؟
ڈاکٹر صاحب یہ شوق اس طرح ہے کہ ہمارے والدین چونکہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے اندر یہ سوچ تھی والد صاحب اور والدہ کے کہ ہم 7 بھائی تھے کہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرف چلے. میری چونکہ بچپن سے آواز بھی کچھ اچھی تھی جی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذوق بھی ہے، آواز بھی اس کی اچھی ہے، تو اس کو اس طرف لگایا جائے. پہلے میں اسکول میں میری پیدائش سرگودا کی ہے، تو پرائمری اسکول میں میں ترانہ پڑھا کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اسمبلی ہوتی ہے، قومی ترانہ پڑھا کرتا تھا، پاک سرزمین شاد باد. تو اس کے بعد پھر میں نے شاہ نامہ اسلام پڑھنا شروع کیا. ویسے ایک بات ہے، ہمارا ترانہ جو ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک لفظ دوبارہ نہیں آیا. واہ واہ واہ. اور دنیا کے 10 ٹاپ کے جتنے بھی ترانے ان میں سے اس کا نام اس میں ہے. اور اس کی دھن جس نے بھی بنائی ہے کمال کی بنائی ہے. سبحان اللہ. میں جب بھی ترانہ سنتا ہوں مجھے تمام بچپن کی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ اس میں وہ میں نے شاہ نامہ اسلام پڑھنا شروع کیا جی. اور اس کے بعد پھر ہم پھر لاہور آ گئے. جی. لاہور آ کے پھر میں نے باقاعدہ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. اسکول کے ساتھ ساتھ فل ٹائم اسکول جاتا تھا، فل ٹائم میں تلاوت سیکھتا تھا. جی. صبح 5 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک میرا یہ معمول جی. تھا. جی. تو الحمدللہ سب سے پہلے میں نے سورۃ التکاثر کی میں نے مشق کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اس کے بعد پہلا کمپٹیشن BNR سینٹر لاہور میں ہوا. جی. اس میں نے گولڈ میڈل لیا. ایک حوصلہ افزائی ملی. اور اس کے بعد پھر بے شمار کمپٹیشن جو ہے اس میں نے اٹینڈ کی ہے. پھر میں ریڈیو پاکستان پہ سلیکٹ ہو گیا. جی. پھر میں ٹیلی ویژن پہ چلا گیا. 66 میں ریڈیو پاکستان پہ چلا گیا. 69 میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلا گیا. جی. اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کمپٹیشنز کوالالمپور میں نے 2 دفعہ پاکستان کو نمائندگی کی. 71 73 میں. جی. پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس میں ہم کوئی نمایاں پوزیشن بھی لینی ہے. پھر ایران میں 2 دفعہ سیکنڈ پوزیشن لی میں نے. جی. جی. پھر فائنلی بنگلہ دیش میں میں نے 95 میں فرسٹ رینک کیا ورلڈ کمپٹیشن میں. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد بے شمار قرآن پاک ریکارڈ کروائے. جی. جی. اور اس کے بعد پھر ان کو مختلف تراجم کے ساتھ انکم کیا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اب وہ چائناز کے اندر بھی انشاءاللہ میں کام شروع کرنے لگا ہوں. آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا. تو انشاءاللہ تو اس کام میں کافی چیزیں میں نے کی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے میسج کو اور پیغام پاکستان کے میسج کو دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہوگا جہاں پر میں نہیں لے کے گیا. جی. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر میں نے ایک پروگرام شروع کیا القرآن. جی. وہ 92 میں. جی. اب تک ماشاءاللہ کوئی 60-70% سے زیادہ پاکستانی میرے شاگرد ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا کام ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور پروگرام شروع کیا PTV کے اوپر پیغام پاکستان کے نام سے. جی. موٹیویشنل پروگرام. وہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر میں کر رہا ہوں. اس میں ہوسٹ ہوتا ہوں. جی. جی. اور بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل جی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی. یوتھ کے اندر. اور ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کیسے بنا. تو وہ اس کے الحمدللہ ہمارے 83 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. جی. جی. تو وہ اب انشاءاللہ پنجاب کے بعد پھر مختلف صوبوں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. پھر انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ مختلف کنٹریز میں بھی لے کے جائیں گے. یہاں پر بھی اس کی ریکارڈنگ کریں گے پیغام پاکستان کی انشاءاللہ. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. قاری صاحب یہ بتائیں کہ قرآن حفظ کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر آپ قرآن حفظ کر لیں تو حافظ رہنے کے لیے کیا مشق کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جی. جی. اور بڑی خوش قسمت ہیں وہ خاندان جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. حافظ القرآن. یہ تو قرآن پاک کا حفظ ہونا، جی، یہ تو اس خاندان کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے اس میں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے. جی. جی. یاد رکھنے کے لیے میں بچوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ وہ روزانہ ایک پارہ ہر حالت میں اپنے استاد کو سنائیں یا کسی بڑے کو سنائیں. جی. تاکہ اس کی منزل یاد رہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھول جائیں گے اور بہت بڑا یہ خسارہ اور نقصان ہوگا. تو حفظ کو یاد رکھنے کے لیے اس کا دور جو ہے اور اس کا ورد جو ہے، اس کی ریاضت جو ہے، یہ بہت ضروری ہے.
آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بچے جو حافظ القرآن ہوتے ہیں ان میں سے کتنے بچے حافظ رہتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی یاد رکھتی ہے، میجورٹی یاد رکھتی ہے. کیونکہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر ہوتی ہے جی جی کہ وہ اس چیز کا خیال کریں کہ ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں، ایسا ماحول مہیا ہو، میسر ہو، اور ایسی صحبت میسر ہو جہاں پر وہ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے. جی کیونکہ اگر وہ اسکول اور کالجز میں پڑھ گئے جی اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جی اور میرے اپنے 4 پوتے جو ہیں ماشاءاللہ وہ ورجینیا میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، فل ٹائم اسکول پڑھ رہے ہیں اور فل ٹائم وہ جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کر کے رکھیں اور اس پر پہرا دیں اور ان کے ساتھ محنت کریں. جی جی قاری صاحب، اب آپ ماشاء اللہ کل آپ کی تمام گریجویشن سیریمنی ہے کل 2-3 مساجد میں. آپ ان کو قرأت کی کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آپ کی قرأت پڑھیں گے آپ ان سلیکٹ کو کریں گے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے سامعین سے سرٹیفکیٹ اپریشیشن دکھائیں ان کو کہ کون سا پیش کر رہے ہیں آپ. اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ ہم نے بنایا ہے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن. یہ جتنے بھی بچوں نے مسجد بلال میں یا مسجد الفاروق میں ہم سے پڑھا ہے ان کو یہ ایک دیں گے. مجھے دیکھیں اس سرٹیفکیٹ کی بڑی ویلیو ہے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب یاد ہے کہ میرے پاس سن 60 کے سرٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، سن 61 کے، 62 کے، 63 کے. یہ بڑی ہسٹری ہے. اس وقت کے سرٹیفکیٹس آج تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس وقت کے میرے اخبارات کے تراشے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. جی والد صاحب یہ سب چیزیں جمع کیا کرتے تھے. تو میں ان کو کہتا، میں کہا بھائی تجھے ایک ہی کر دے ہو. وہ کہتے بیٹا آج تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے یہ ہسٹری، یہ احساس آپ کے کام آئے گا. جی اسی طرح یہ ہم پیغام پاکستان کی بات کر رہے تھے. جی تو یہ وہ نیریٹو ہے، یہ وہ بیانیہ ہے پیغام پاکستان کا، جس کے اندر پورا یہ اس میں نیریٹو دیا گیا ہے کہ جو لوگ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو وہ کہاں ویئر دے اسٹینڈس، پورا اس کے اندر بیانیہ دیا گیا ہے. اور یہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، گوگل کریں گے اس کے اندر بھی آپ کو یہ پورا نیریٹو جو ہے مل جائے گا. جی اور آپ نے قرآنی قاعدہ بھی دیا ہے، اور ایک یہ قاعدہ بھی یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے، جیسے بیسک جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں پڑھنے کے وہ بھی لوگوں کو جو ہے سکھائے گئے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. قاری صاحب اتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں، آپ کی کوئی پسندیدہ آیت ہو؟ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پسندیدہ ہے، سر آنکھوں پہ ہے. کوئی ایسی آیت جو آپ میں سوچتا ہوں کہ جس رات نزول قرآن ہوا ہے جی اس کا ذکر جن آیات میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، واہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ قدر والی رات کیا ہے جی، اس کا میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. میں سامعین قاری صداقت علی صاحب آپ کو لیلۃ القدر کی قرأت میں سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی
اللہ. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب، آپ ہیوسٹن میں آپ نے کچھ وقت قائد اعظم لائبریری میں گزارا. آج بھی آپ گئے تھے، کل بھی گئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پچھلی دفعہ جب آئے تو کونسل جنرل صاحب تاج چودھری بھی آپ کو میرے ساتھ تھے. آپ یہ بتائیں کہ ہیوسٹن میں قائد اعظم لائبریری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم لائبریری سے تو میں اتنا متاثر ہوں جی کہ یقین کیجئے کہ میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں. جی. میں نے اتنی اچھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی اکیڈمی نہیں دیکھی، کوئی فاؤنڈیشن نہیں دیکھی، کوئی ادارہ نہیں دیکھا، ایون پاکستان کے اندر بھی نہیں دیکھا جہاں اتنا اہتمام کیا گیا ہو. جی. قائد اعظم لائبریری آپ کی جو فاؤنڈیشن جو آفس ہے، جس میں انٹر ہو جائے نا جی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم قائد اعظم کے گھر میں پہنچ گئے ہیں. جی. یہ احساس ہوتا ہے، پاکستانیت کا احساس ہوتا ہے. جی. یعنی انسان کوئی کونا ایسا نہیں ہے جی. آپ کے اس آفس کا جہاں پر پاکستان اور قائد اعظم کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. جی. ہر جگہ ریفلیکشن ملتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ بہت اچھا یہ کام کیا ہے آپ نے. اور کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا ایک اہتمام کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی قائد اعظم فاؤنڈیشن میں، بلکہ میں سب لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے ان کی تصانیف، ان پر جو لکھی گئی ہیں، جو ان پر کام ہوا ہے، وہ اگر دیکھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہو تو قائد اعظم فاؤنڈیشن میں جائیں، وہاں جا کے لائبریری اس کو دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کس محبت کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے اور ان کے حوالے سے کام کیا ہے. قاری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اتنے اچھے الفاظ کے. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دعا کریں کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایک اور جوائنٹ سٹیپ لینا چاہ رہی ہے، جس میں وہ قائد اعظم دی گریٹ کے نام سے قائد اعظم تو ایک فلم بنانا چاہتی ہے، جس میں کہ جو سینیٹر جاوید جبار صاحب نے ذمہ لیا ہے اس کی اسکرپٹ لکھنے کا، تاکہ یہ ایک ایسا فلم بنے جو کہ 100% اوتھینٹک بیسڈ آن ہسٹری ہو، جس میں قائد اعظم کی اصل شخصیت قائد اعظم دی گریٹ اجاگر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم یہ ایک بہت مانومنٹل ٹاسک لے رہا ہے. آپ دعا کریں کہ ہم اس کوشش میں پورے کامیاب اتریں، ہر پاکستانی کے لیے جو کہ پاکستانی ہونے کے سے لیے پراؤڈ ہو کہ ہم پاکستانی. ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹریز ہمارے جو ہیروز ہیں جی ان کے حوالے سے بننی چاہیے. جی. اور بڑی آؤٹ کلاس قسم کی بننی چاہیے. جی. یہ آپ جو کام کر رہے ہیں ڈاکومنٹری قائد اعظم کے اوپر بنانے کی، یہ بہت اچھا کام ہے. میں آپ کو گزارش کروں کہ دیکھیں، آپ نے بچپن میں کوئی بھی ڈرامہ دیکھا ہے، کوئی مووی دیکھی ہے، کوئی چیز دیکھی ہے، 60-70 سال کے بعد بھی آپ کے ذہن میں وہ امیجز جو ہیں وہ قائم ہیں. یعنی بچوں کو پاکستان کی کہانی سنانے کے لیے قائد اعظم پر ڈاکومنٹریز کا بنانا اور وہ لوگوں تک پہنچنا، یہ اتنا اہم کام ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں نے اسی پیٹرن پر پاکستان ٹیلی ویژن سے منزہ ہاشمی سے، جو احمد فیض صاحب کی بیٹی ہیں، جب وہ ڈائریکٹر پروگرام تھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ، ان کو میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا میڈم قرآن پاک کو ویژولائز کریں گے تو لوگوں کو قرآن پاک کی سمجھ آئے گی.
جی مناظر ان کے سامنے آئیں گے. جی تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے سورۃ رحمان کو ویژولائز کیا. یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب کہ سورۃ رحمان کو جب ویژولائز کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. ماشاءاللہ. میری سورۃ رحمان جو کہ میری آواز میں ہے، اس کو پاکستان ٹیلی ویژن نے ویژولائز کیا ہے. یقین کریں گے آپ کہ وہ آپ اس کو یوٹیوب پر جا کے اس کے ویوز چیک کریں. جی مور دین 300 بلینز ویوز ہے اس کے اوپر. مور دین 300 بلینز. دنیا میں کسی آئٹم کے اوپر اتنے ویوز آپ کو نظر نہیں آئیں گے جتنے سورۃ رحمان کے اوپر. وائی؟ بیکاز آف دا امیجز. ماشاءاللہ. بیکاز آف دا امیجز. اور اس امیجز کو دیکھ کر ساؤتھ امریکہ کے اندر 30-35 ہزار سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اتنا تبلیغ کا کام کیا ہے الحمدللہ سورۃ رحمان نے. تو امیجز سے مجھے یہ بات ریلیٹ کر رہا ہوں میں. امیجز کا کام اتنا زبردست کام ہے، اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ڈاکومنٹری اتنی اہم ثابت ہوگی کہ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو جنریشن، ہماری جو یوتھ ہے، اس کے لیے یہ مشعل راہ بنے گی یہ چیز. جی آپ دعا کریں کہ پہلے تو میں سینیٹر جاوید جواد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے حامی بھری ہے. کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے آدمی کے لیے کوئی انٹلیکچوئل جو ان کی جو پرسنالٹی کو سمجھ کے ان کے مطابق ہسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہو، جو شان ان کے ہو. کیونکہ فلم کا نام اگر جناح دی گریٹ ہے تو پھر ان کے بارے میں ہر چیز، حالانکہ وہ ہیں، ان کو پورا جاگر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس کردار کا انتخاب کرنا ہے، جن لوگوں کو اس میں انوالو کرنا ہے، وہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جو قائد اعظم پر فنا ہونا چاہتے ہوں گے. جب تک ایسے لوگ اس میں نہیں آئیں گے اس میں جان نہیں پڑ سکتی. اور یقیناً جب ایسے لوگ آئیں گے تو پھر وہ قائد اعظم دی گریٹ جو ہے وہ پھر اس طریقے سے بنے گی کہ وہ جو دیکھے گا اس کے قلب و روح کے اندر اتر جائے گی. بس آپ دعا کریں کہ ہم اس کام کو شروع کریں اور یہ ہماری زندگی کے اندر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ ہاتھ کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہاتھ جوڑ کر چلیں گے، یقیناً ان کے لیے بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ توشہ آخرت ہوگا. کیونکہ پاکستان کی خدمت کرنا یہ دین کی خدمت کرنا ہے. کیونکہ پاکستان وہ ریاست ہے جو واحد ریاست ہے جو اسلام کے اور دین کے نام پر بنی ہے. اور جو بھی اس ریاست کی خدمت کسی بھی حوالے سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے قائد اعظم فاؤنڈیشن کے جو پیٹرن ان چیف ہیں ایئر کاموڈور خالد چشتی صاحب، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیڑا تو اٹھایا ہے قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کا، لیکن اصل میں قائد اعظم کا ہمارے پہ قرض ہے. اور ہم سارے جو لوگ اکٹھے ہو کے قائد اعظم کا تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں. جناح دی گریٹ کی فلم وہ قرض اتارنے والی بات ہے کہ جس نے ہمیں یہ ملک دیا، ہماری پہچان دی، ہم پاکستانی بنے، کوئی شک نہیں. اور میں جاوید جواد صاحب سے جب بات کر رہا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ واٹ از پاکستانی اینڈ واٹ از پاکستانیت، اور اس کو ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر ہماری زندگی میں ہو جائے اور ہمیں اس فلم کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو یہ ہمارا جو قرض ہے تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے اتار دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مووی آپ قائد اعظم دی گریٹ بنانے جا رہے ہیں، ڈاکومنٹری بننے جا رہی ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی. جی بچے جو بڑے ہوتے جائیں گے ان کے اذہان کے اندر یہ چیز نقش ہوتی جائے گی کہ پاکستان کیسے بنا اور کس کس مراحل سے پاکستان گزرا اور قائد اعظم نے کس کس طریقے سے کام کرا، لوگ کیسے ان کے ساتھ جڑے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قائد اعظم فاؤنڈیشن کا بڑا ایک یہ یونیک کام ہوگا. بس آپ دعا کریں اس نیک کام میں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور یہ کام خوش اسلوبی سے ہو. آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اپنی زندگی میں آپ نے کیا شروع کیا اور ادھورا رہ گیا ہو. آپ کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا، آپ کے اندر پاکستانیت آپ کی رگوں کے اندر رچ بس گئی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا. قاری صاحب میں 55 سال ڈاکٹری کرتا رہا ہوں اور ڈاکٹری کرنے کے ساتھ میں کئی بڑے شاعروں کا معالج بھی رہا ہوں. صوفی گلاب تبسم صاحب میرے
مریض رہے ہیں، ان کی استاد سے فیض احمد فیض سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. میرے استاد مرحوم عقیل اشرف صاحب وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک عرصے سے. تو ڈاکٹری کے علاوہ میں شاعری بھی کرتا رہا ہوں. میری 10 کتابیں ہیں پوئٹری اور لٹریچر میں. جی جی. اور اس میں جب بھی میں نے لکھی ہے پوئٹری، میں نے خدا کے نام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعت. سبحان اللہ. میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ذمت نہ ہو تو میرے کلام کی جو ایک نعت میں نے لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجھے آپ وہ پڑھ کے سامعین کو سنائیں. ابھی پڑھتا ہوں جناب، یہ دیں وہ. ناظرین، یہ میری شاعری کا مجموعہ ہے بیاض سخن. یہ 4 اکتوبر کو الحمرہ میں اس کی رونمائی ہوگی، جس میں مشہور شاعر اس میں شرکت کریں گے. اس میں سب سے زیادہ نمائندگی جو کریں گے وہ عباس تابش صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ عطا کاظمی اور انعام الحق جاوید، اور شہر کے بہت مشہور و معروف صحافی اور پوئٹری اور لٹریچر کے چاہنے والے ہوں گے. میں یہ خوش قسمتی ہے کہ قاری صداقت علی میری لکھے ہوئے کلام کی ایک نعت آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. ماشاء اللہ جی، بہت اچھی نعتیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں. اس میں سے ایک نعت کا میں انتخاب کیا ہے. محبوب کبریا پہ ہزاروں درود ہوں، سردار انبیاء پہ ہزاروں درود ہوں. رب کریم اور فرشتے ثنا گزار اس بخشش و عطا پہ ہزاروں درود ہوں. اس بخشش عطا پہ ہزاروں درود ہوں. امت کی خیر کے لیے گریا حضور کا، آقا کی اس دعا پہ ہزاروں درود ہوں. آقا کی اس دعا پہ ہزاروں درود ہوں. آقا کے جانثار صحابہ کرام کے پیمانہ دلا پہ ہزاروں درود ہوں. لکھی ہوں دل پہ پختہ یقین کی عبارتیں، کلمے کے لفظ لا پہ ہزاروں درود ہوں. کلمے کے لفظ لا پہ ہزاروں درود ہوں. ایمان لائے دیکھ گے چہرہ جو آپ کا، ایمان لائے دیکھ لے چہرہ جو آپ کا. رخسار مصطفیٰ پہ ہزاروں درود ہوں. رخسار مصطفیٰ پہ ہزاروں درود ہوں. اور مکتبے لکھتے ہیں آصف کی والدہ ہے خدا سے دعا گزار. آصف کی والدہ ہے خدا سے دعا گزار. اس عرض مدعا پہ ہزاروں درود ہوں. اس عرض مدعا پہ ہزاروں درود ہوں. محبوب کبریا پہ ہزاروں درود ہوں. سردار انبیاء پہ ہزاروں درود ہوں. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب، آپ کے آواز میں اتنا سوز اور درد ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اتنا نوازا ہوا ہے. آپ ہمارے سامعین کو آخری پیغام جو دینا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے, قرآن کی تعمیل, قرآن قرأت کے حوالے سے, تو آپ شیئر کریں. بس میری یہی گزارش ہوگی کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. قرآن سے آپ کو ہدایت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, وقار بھی ملے گا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے آپ کو آخرت بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی, دین بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. علامہ لکھتے ہیں کہ گرچہ قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا, گرچہ قرآن کو سینوں سے لگایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانہ نے دکھایا ہوتا. گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, پیغام پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں, پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کا دین بھی اچھا ہو جائے گا. میں انکئی چینل کی طرف سے قاری سید صداقت علی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیوسٹن میں آ کے قرآن کی تعلیمات دیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سمجھایا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہم ہیں اور ہم اپنی وسعت میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کی خاطر وہ کرنا چاہیے. میں جب سے ریٹائر ہوا ہوں میں نے یہی ارادہ کیا ہے کہ میں اب دین کی خدمت کروں, اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ میرا پہلا کام قاری صداقت علی جو کہ قاری باسط کے شاگرد ہیں وہ آئے ہیں 2 ہفتے لے کے. ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ آپ نے پہلی زندگی بڑی گزاری ہے, جی بڑی فنکشنل گزاری ہے جی, اس کا اور اس کا کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں میری جو چھوٹی بہن ہے ان کے خاوند ہیں حسین فاروق مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانی سید مولانا عبد المودودی صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو بچپن میں ہمیں ایک بڑی مذہبی گھرانے سے اور مذہب سے اور قرآن سے حدیث سے اور دینی تعلیمات سے ہماری وابستگی ہے, ہم نے چھوڑا نہیں ہے. میری والدہ نے ایک دفعہ میرے سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے. میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی. جی اس دن سے لے کے آج تک میں نے روزہ نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ. تو ہمارے میں یہ دینی تعلیم ہے. ہم پاکستان سے آئے ہوئے 45 سال تو ہو گئے ہیں, لیکن ہمارا دین سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہوا ہے. ہم یہاں جو رہتے ہیں ہم زیادہ دین کے قریب ہیں. دیکھیں آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے, لیکن ہمارے میں یہ سوچ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, اور یہ چیز ہمارے ساتھ ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. اور میں یہ سمجھتا رہا کہ اس کو کیسے اجاگر کیا جائے اپنے بچوں میں. تو میرے بچے جب 13-14 سال کے تھے تو میں ان کو حج پہ لے گیا. جب حج پہ گیا تو انہوں نے حج جو میرے ساتھ کیا تو انہوں نے 3-4 ملین لوگ دیکھے جو حج کر رہے تھے, طواف کیا, مدینہ گئے, مکہ آئے. تو ان کو پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ہم اتنی بڑی مسلم امہ کے فرد ہیں. تو اس دن سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, روزہ نہیں چھوڑا, اور ان کو ویسٹرن ویلیوز وہ نہیں سمجھ آتی, وہ اپنی اسلامک ویلیوز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ کہ آپ ان کو حج کرائیں یا عمرہ کرائیں, آئیڈینٹیفائی کریں کہ مسلم کیا ہے, مسلمان قومیت کیا ہے, قرآن اور سنت کیا چیز ہے. اور یہ چیز ہمیں بچپن سے ملی ہے قاری صاحب. ماں باپ کو ایگزامپل بننا پڑتا ہے بچوں کے لیے. جی تو یہ بہت ضروری ہے. جی جی. اور یقیناً آپ نے ابھی اس سفر میں آپ شامل ہوئے ہیں. جی. تو اب یہ سفر جو ہے یہ جہاں آپ کو لے کے جائے گا وہاں راحت ہی راحت ہے, وہاں پرسکون زندگی گزرے گی. جی جی. دیکھیں انسان اس دنیا میں آتا ہے جسٹ لائک اے ٹرانزٹ پیسنجر کہا کرتا ہوں. جی. اور کسی نے 1 سانس لیا, کسی نے 100 سال سانس لیے, تو جانا تو ہے. میں اکثر یہ لمحہ فکریہ دیتا ہوں. کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں ڈرا رہے ہیں. میں کہا ڈرانا نہیں ہے, یہ ویک اپ کال ہے
یہ آپ کو ہر ایک کو ویک اپ کال ملنی چاہیے. جی جی. تو اس کو تھوڑی آگے کی فکر کرنی چاہیے. اس دنیا کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں رات دن, جی جی, جائز ناجائز ہر قسم کا کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ بھی سوچا ہے کہ جہاں مستقل ہمارا ٹھکانہ ہے جی, اس کی تیاری کا آپ نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. الحمدللہ مجھے اس سے خوشی. ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ جو ہوش میں آئے وہ بچپن سے ہی اس راہ میں پہنچنے کے لیے کام کرے. لیکن دیر آئے درست والی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے والدہ ہی نظر آتی تھی, ماں ہی ماں نظر آتی تھی. مجھے رب سے ماں نے روح شناخت کرایا. تو اس طرح جو تعلیمات بچپن سے ماں باپ سے ملتی ہیں وہ آپ کو ساری عمر میں کام آتی ہیں. دیکھیں میری قسمت یہ ہے کہ میں ریٹائر ہوا اور مجھے ایک ریٹائرمنٹ کے لوگ سمجھ نہیں آتا ان کو کیا کریں, اور اس سے اچھا کیا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں. آپ آئے ہیں, آپ کے ساتھ میرا جوڑ ہوا ہے, یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. آپ آئیں, بار بار آئیں تاکہ ہم آپ سے مستفید ہوں اور میرے ساتھ ساتھ اس شہر کے بچے خاندان آپ سے جڑیں. انشاءاللہ بہت کام کریں گے یہاں پر, یہاں پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے جی, اور کام کرنے کا مزہ بھی یہاں پر آتا ہے. جی انشاءاللہ. میں پھر تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں انکہی چینل سے کہ آپ نے یہ ٹائم دیا. سامعین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قاری صاحب کی تعلیمات اور ان کے پیغام ملے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچوں میں آپ ذرا گم ہو کے سوچیں, ہو سکتا ہے آپ کو راز مل جائے. لیکن ایک بات قاری صاحب میں کہنا چاہتا ہوں, ہم پاکستانی ہیں اور بلند آواز میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان زندہ باد.